السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اور اس کی قسط نمبر ہے 22۔ آپ نے آنٹی سے پوچھ لیا؟ فاطمہ ایک دم ٹکٹ سے نظریں ہٹا کر حارث کو دیکھنے لگی۔ ہاں پوچھ لیا تھا، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ حارث نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھ کر فہا اور فاطمہ مسکرا دی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ کھانے پر تہمینہ کا منہ کیوں بنا تھا، پر اسے خوشی تھی کہ تہمینہ نے اجازت دے دی۔ سنیں، اکبر گھر میں بنے اپنے آفس روم میں بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے جب کلثوم کی چہکتی آواز آئی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ پکڑے کھڑی تھیں، اور پھر ایک گلاب جامن اٹھا کر اکبر صاحب کے منہ کی طرف بڑھایا، جسے آدھا کھا کر انہوں نے پیچھے کر دیا۔ کیا بات ہے کلثوم، ویسے تو میری شوگر کا اتنا خیال ہے اور آج خود ہی مٹھائی کھلائی جا رہی ہو؟ جی بات ہی کچھ ایسی ہے، خوشی سے کہتے انہوں نے مٹھائی کی پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور ان سے تھوڑے فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ایسی کیسی؟ اکبر صاحب نے بھی فائل بند کر دی۔ بات یہ ہے کہ میری فائقہ سے بات ہوئی ہے اور وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ مدیحہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کی شادی زیان سے ہو۔ خوشی سے کہتے انہوں نے بچا ہوا گلاب جامن کھایا جو اکبر صاحب نے بچایا تھا۔ ارے واہ، یہ تو اور بھی خوشی کی بات ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ خوش ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اتنی خوش ہیں کہ آپ میرے کھانے پینے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ بولتے ہوئے گلاب جامن اٹھانے لگے، لیکن اس بار کہ ان کا ہاتھ گلاب جامن پر لگتا کلثوم کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر پڑا۔ فوراً فری ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر وہ خود بھی کھڑی ہو گئیں۔ اکبر صاحب نے انہیں خفت سے دیکھا۔ آپ کو جو بھی کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں سوائے میٹھے کے۔ مسکراتے ہوئے مٹھائی کی پلیٹ لے کر کمرے سے نکل گئیں۔ پورا ایک ساتھ منہ میں ڈال لینا چاہیے تھا گلاب جامن، افسوس سے سوچتے ہوئے انہوں نے فائل واپس کھول لی۔ دیکھ لیا تم نے، میں نے کہا تھا نا میرا فیصلہ غلط نہیں، یہ لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ حارث جو صبح جلدی اٹھ گیا تھا، تہمینہ کی آواز پر اس کے کچن میں بڑھتے قدم رکے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو امی؟ اب بس بھابھی کا کیا قصور ہے؟ شادی کی فوراً بعد جانے کی بجائے وہ اب جا رہے ہیں۔ سندس نے جھنجھلا کر بولا۔ اس نے اپنی ماں کا یہ رویہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اسے اپنی ماں کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم ابھی یہ نہیں سمجھ سکتی، دھوپ میں بال سفید نہیں کیے میں نے۔ ایسی تیز لڑکیوں کو بہت اچھے سے آتا ہے کیسے اپنے شوہروں کو انگلیوں پر نچانا۔ حارث لب بھینچ گیا۔ اس کی ماں فاطمہ کے بارے میں کیسے خیالات رکھتی تھیں؟ امی کیا قابو میں کر لیا بھابھی نے بھائی کو؟ ہاں صحیح کہتے ہو، اس نے کہاں کیا، جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو کسی اور سے کیا گلہ کریں۔ افسوس سے بولتے انہوں نے چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ امی آپ کو کیا گلہ ہے؟ اب ایسی کون سی بات ہو گئی؟ سندس عاجز آ کر بولی۔ جون میں لڑکیوں میں ان کے گروپ میں ظالم ساس کا ٹاپک سب سے عروج پر رہتا تھا۔ کبھی کوئی کسی ڈرامے کی بری ساس کا تو کبھی کسی ناول کی ظالم ساس کا تذکرہ ہوتا تھا، اور وہ ان کے درمیان بیٹھی شرمندگی کی گہرائیوں میں گر جاتی تھی کہ اب کیا بتاتی کہ اس کی ماں کا رویہ بھی اس کی بھابھی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے۔ گلہ؟ کس چیز کا گلہ کروں میں سندس؟ میری طبیعت اتنی خراب ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آخری وقت چل رہا ہے، لیکن میں تم لوگوں کو بتاتی اس لیے نہیں ہوں کہ تم لوگ پریشان ہو جاؤ گے، لیکن تم لوگوں کی تو حالت مجھ سے دیکھی ہی نہیں جاتی، نہ تم لوگ مجھے دیکھ سکتے ہو۔ بچپن میں تم لوگ نہیں بتاتے کہ تم لوگ بیمار ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو۔ جب بیمار ہوتے تھے نہ تو ساری رات جا کر تم لوگوں کو میں بار بار چیک کرتی تھی۔ بولتے ہوئے وہ رو دیں۔ اور آج میرے بیٹے کو دیکھو، ماں کا ذرا خیال نہیں، میں مر بھی جاؤں تو اسے فکر نہیں ہوگی۔ جا رہا ہے نا، جانے دو اسے اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے، جب اسے ماں سے زیادہ بیوی کو گھمانے کا خیال ہے تو ایسے ہی صحیح۔ آنسو پوچھتے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ حارث کے لیے مزید وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ وہ بنا کچن میں جائے واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ حارث میں کیا کہہ رہی تھی کہ شاپنگ پر چلیں؟ مطلب ویسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مری وغیرہ میں سردی نہ ہو پھر۔ حارث کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ خوشی سے بولی۔ جب حارث کمرے سے نکلا تھا تب وہ سو رہی تھی، اور اب اس کے واپس کمرے میں آنے سے پہلے وہ فریش بھی ہو چکی تھی۔ کل رات سے اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حارث نے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور فاطمہ کے پاس آیا۔ ہم نہیں جا رہے، اس نے فاطمہ کو نارملی بولا، پر وہ اتنے دن میں اس کے ری ایکشن سے تو واقف ہو ہی چکا تھا۔ لیکن کیوں؟ آپ نے کل رات ہی تو… ہاں جانا تھا، اسی لیے ٹکٹ بھی لیے تھے، پر صبح آفس سے فون آیا تھا، مجھے ابھی چھٹی نہیں مل سکتی۔ یوں اس سے کچھ ڈیلز آ رہی ہیں اور میرا ہونا بہت ضروری ہے۔ فاطمہ کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر اس نے فاطمہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کے آفس سے تو کوئی کال نہیں آئی تھی، فاطمہ نے یقین سے کہا۔
اسے 100% یقین تھا کہ تہمینہ نے منع کر دیا ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئی تھی، تم سو رہی تھی، اس لیے باہر جا کر بات کر رہا تھا، وہ سمجھداری سے بولا۔ وہ فاطمہ کو تہمینہ کی کہیں باتیں یا اپنا جانے کا ارادہ بدلنے کی اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ پر آپ کا موبائل تو وہ رکھا ہے سائڈ ٹیبل پر، آپ کا موبائل تو کمرے میں تھا حارث، پھر کون سے فون سے کال آئی تھی؟ اور جہاں تک مجھے پتا ہے آپ کے پاس ایک ہی موبائل ہے۔ فاطمہ حارث سے اپنے ہاتھ چھڑاتے آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں فاطمہ، اور میرے ساتھ یہ شکی اور ڈبل میٹنگ والی باتیں اور میننگ والی باتیں مت کیا کرو۔ بولا ہے نا چھٹی نہیں ملی، میں ہی لے کر جا رہا تھا نا، اب میں ہی منع کر رہا ہوں، جب چھٹی ملے گی لے جاؤں گا۔ غصے سے بولتا موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ فاطمہ سے اپنی چوری نہیں پکڑوا سکتا تھا اور نہ ہی فاطمہ کے آنسوؤں کے آگے کمزور پڑ سکتا تھا، اس لیے کمرے سے ہی نکل آیا تھا۔ فاطمہ نے ہاتھ کے پش سے اپنے آنسو صاف کیے اور ڈریسنگ ٹیبل پر سے وہ لفافہ اٹھایا جس میں ٹکٹ تھے، اور پھر اس میں ٹکٹ نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا ہوا فاطمہ، خیریت؟ تم تو آج حارث کے ساتھ شاپنگ پر جانے والی تھی نا، اور حارث کہاں ہے؟ اکیلی آئی ہو؟ مریم سفیان کو یخنی پلاتے اس سے دروازے پر کھڑا دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ میرب اپنے کمرے میں تھیں۔ فاطمہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنا بیگ برابر میں رکھا اور رونے کا شغل شروع کر دیا۔ مریم نے اسے روتا دیکھ کر سفیان کو صوفے پر لٹایا اور فاطمہ کے پاس آئی۔ جبھی میرب بھی اپنے کمرے سے نکلی اور فاطمہ کو گھر پر اور روتے ہوئے دیکھتی اس کی طرف بڑھیں۔ تھوڑا پوچھنے پر فاطمہ نے کل سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا تھا نا امی، میری ساس کو میری خوشی برداشت نہیں ہے۔ روتی ہوئی میرب کو شکوہ کنار نظروں سے دیکھنے لگی۔ فضول مت بولا کرو فاطمہ، ایسے بدگمان نہیں ہوتے۔ میرب نے سمجھداری سے کام لیا۔ رہنے دے امی، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، غلط جگہ شادی کر دی ہے آپ نے میری۔ آنسو صاف کرتے وہ میرب سے منہ موڑ گئی۔ ناشکری نہیں کرتے فاطمہ، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسی چھوٹی موٹی باتیں سسرال میں ہوتی رہتی ہیں، پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم میکے آ کر رونا رو یا ماں باپ پر الزام لگاؤ۔ حارث تمہارا خیال نہیں رکھتا کیا، یا تم سے محبت نہیں کرتا؟ میرب نے پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، پر اس پر فاطمہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ہاں، نہیں کرتے خیال وہ میرا، اور نہیں کرتے مجھ سے پیار۔ محبت کرنے والے شوہر بیویوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، فاطمہ اپنی ازلی ضد انداز میں بولی، اور میرب کو سراسر بدتمیزی لگا۔ اور پھر وہی بات دماغ میں آئی کہ فاطمہ سسرال میں بھی ایسے ہی زبان چلاتی ہوگی۔ تمیز کرو فاطمہ، کیا کرتا ہے حارث؟ تمہیں مارتا ہے یا تمہارے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے؟ ناشکری سے نعمتیں کم ہوتی ہیں، اور یہ کیا روز روز کا ناٹک ہے، روز روز میکے میں آ کر سسرال والوں کی برائیاں کر کے رونا؟ اچھی عادت نہیں ہے فاطمہ، اس سے تمہاری عزت بھی کم ہوگی اور تمہارے شوہر اور سسرال کی بھی۔ میرب سخت لہجے میں بولی، اور انہیں فاطمہ کی خودسری سے بہت چڑ تھی۔ ٹھیک ہے، میں پھر یہاں آؤں گی ہی نہیں، آپ کو سب ٹھیک لگتے ہیں سوائے میرے۔ غصے سے اٹھتے فاطمہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور بنا کسی کے سنے یا کہے گھر سے نکل گئی۔ اب اسے اور رونا آ رہا تھا۔ حماد آدھے گھنٹے سے 2 دریا پر ارہم کا انتظار کر رہا تھا، اور اس نے ارہم کو 5 بجے کا کہا تھا، اور اب 6 بجنے میں 20 منٹ تھے۔ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے اس نے اپنی سگریٹ سلگائی، اور ابھی 2 کش ہی لگائے تھے جب سامنے سے ارہم کی گاڑی نظر آئی۔ 2 منٹ بعد وہ گاڑی حماد کی گاڑی کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ارہم باہر نکلا۔ حماد بے تاثر چہرہ لیے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ ارہم اس کے برابر میں بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اپنے ہونٹوں سے لگائی۔ آج مام ڈیڈ گئے تھے سارا کے گھر۔ وہ سنجیدگی سے ارہم کو دیکھنے لگا۔ پھر ارہم سگریٹ کا دھواں چھوڑتے سے دیکھنے لگا۔ اس کا اداس اور سنجیدہ چہرہ برے کی طرف اشارہ دے رہا تھا۔ اور ویسے بھی سارا اس کی بات کیوں مانتی؟ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے ارہم؟ بولتے ہوئے حماد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارہم نے لم بھیجتے آدھی بچی سگریٹ نیچے پھینکی۔ حماد ریلیکس، دیکھو تمہارے نصیب میں اس سے بہتر ہوگی، اور تم خود اچھے ہو سو بیٹر ہی ملے گی، اور ویسے بھی تم فاطمہ کو بھول سکتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگی، اللہ نے تمہارے لیے کوئی بیٹر رکھی ہوگی۔ حماد اس کی بات کاٹتا بولا، اور ارہم اسے سکتے میں دیکھتا رہ گیا۔ حماد اسے لاجواب کر گیا تھا۔ تم ارہم الیاس کی برابری نہیں کر سکتے اس معاملے میں حماد، وہ اب کی بار سختی سے بولا تھا۔ اسے حماد کی بات پر بہت غصہ آ گیا تھا، شاید صحیح بات تھی اس لیے۔ ارہم الیاس اسے دیکھتے ہی محبت کر بیٹھا تھا، اور اب وہ محبت عشق کے درجے پر پہنچ چکی ہے۔ تم اسے ضد بھی کہہ سکتے ہو اور جنون بھی۔ فاطمہ عارف کے ساتھ صرف ایک ہی نام جڑ سکتا ہے، اور وہ ہے ارہم الیاس۔ اس کے علاوہ کوئی اور نام میں اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی کروں گا۔ سختی سے بولتے ارہم بونٹ سے اترنے لگا جب حماد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا ارہم، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ حماد نے بات سنبھالنا چاہی۔ وہ اشاروں میں ارہم کو سمجھانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ غلط قدم نہ اٹھائے جس کے بعد میں اسے پچھتانا پڑے، پر شاید ارہم سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پر میں نے جو کہا سچ کہا، اسے مذاق مت سمجھنا۔ سنجیدگی سے بولتے ارہم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا بگڑتا انداز دیکھ کر حماد بھی فوراً اترا اور ارہم کے آگے کھڑا ہو گیا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ اچھا سوری، میں نے یہاں سیلیبریٹ کرنے بلایا تھا۔
حماد نے عاجزانہ انداز میں بولا۔ ارحم: کیسی سیلیبریشن؟ سارا نے ہاں کر دی ہے رشتے کے لیے، حماد بتاتے خوشی سے ارحم کے گلے لگ گیا۔ ارحم کے دل میں سکون اترا، وہ خود پر یہ الزام نہیں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دوست کی محبت اس کی وجہ سے دور ہوئی۔ وہ بھی حماد کے گرد بازو لپیٹ کر اطمینان سے مسکرایا۔ کل سارا نے اس کے میسج کا جواب نہیں دیا تھا، پر اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ سارا نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، یہ مسکراہٹ حماد کی خوشی کی نہیں تھی بلکہ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ اب وہ جلد فاطمہ کو حاصل کر سکتا تھا، دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، ماتھے پر گہرے بل تھے اور لب کاٹتے کچھ ٹائپ کر رہا تھا جب فون بجا۔ اس نے بنا دیکھے فون اٹھایا اور وہ سمجھا تھا کہ اس کی سیکرٹری کا فون ہوگا۔ ہائے برو، ایک گڈ نیوز ہے تمہارے لیے۔ ارسلان نے فون کی اسکرین کو دیکھا جہاں 2 نمبر جگمگا رہے تھے۔ یہ اس کا وہی پرانا اسکول کا دوست تھا جو اب پولیس میں تھا۔ کیسی گڈ نیوز؟ واپس لیپ ٹاپ پر مصروف ہوتے اس نے سرسری سا پوچھا۔ سفیر اور اس کے ساتھ جو حسینہ تھی اسے 7 سال کے لیے جیل ہو گئی ہے۔ بہت تگڑا کیس بنایا تھا ان کے خلاف۔ جو خبر اس کی ملی اس پر ارسلان کی لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں رکیں، ماتھے پر بل پڑے اور پھر چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ واقعی گڈ نیوز ہی ہے، ایک اور کام ہے میرے پاس، تگڑی رقم دوں گا اس کام کی بھی۔ ٹیبل پر پڑا پین اٹھا کر وہ انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کیسا کام؟ ارسلان: کام یہ ہے کہ ایک بندے کا نام اور تصویر دوں گا، تمہیں اس کی فیملی کے ایک ایک فرد کی مکمل ڈیٹیلز نکالنی ہیں، کون کب کیا کرتا ہے، سب کا سب کچھ پتہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا باس۔ تم کب تک واپس آ رہے ہو؟ بس زیادہ وقت نہیں ہے، 1 مہینے کے اندر واپس آ جاؤں گا، جب تک تم میرا کام آرام سے کر سکتے ہو۔ ابھی میری میٹنگ ہے، پھر بات ہوگی۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ کال منقطع کر گیا۔ ایک لمبی سانس لیتے وہ واپس لیپ ٹاپ پر جھکا اور کسی صورت فاطمہ کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ نفرت دن بدن اس کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ جس طرح فاطمہ نے اس کے پیٹ پر چونٹی کاٹی کر اسے اذیت دی تھی، وہ فاطمہ کی پوری زندگی اس کے لیے اذیت بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔